بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ رات مشکل سے تیسرے پہر میں داخل ہوئی۔ ترک فوج اگلی صبح قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا یقین لے کر بکھر گئی تھی۔ تھکے ماندے سپاہی اطمینان کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک ایک شور اٹھا۔ توپوں کی گن گرج سے قیامت سی آ گئی۔ قسطنطنیہ کے منہدم در و دیوار لرز اٹھے۔ شکستہ فصیلہ اور برجوں سے چاروں طرف سے اندھادھند آگ برس رہی تھی۔ ترک خیمے، جہاز اور جنگی ساز و سامان سب خطرے میں پڑ گیا۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں ملنے کے بعد لمحہ بھر توقف کیا اور تیزی سے خیمے کے باہر آ گیا۔ سارے میدان میں حد نگاہ تک شعلے ہی شعلے ناچ رہے تھے۔ اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یونانیوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اسے فوراً تیار ہونے کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے کہ ترک سپاہ نیند سے بیدار ہو کر ایک مرکز پر جمع ہوتی، آتشی گولوں کے سائے میں یونانی ترکوں کے سر پر آن پہنچے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں راتوں رات بہت بھاری کمک مل گئی ہے، لیکن یہ بجھتے ہوئے چراغ کے بھڑکنے کا آخری تماشا تھا۔ یونانیوں کی حقیقی قوت پارا پارا ہو چکی تھی۔ جولین اپنے زخمی بازو کو سنبھالے گلے کی پوری قوت سے چیخ رہا تھا، بہادروں، یہ وقت ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو اس کے ساز و سامان سمیت تباہ کر ڈالو۔ قسطنطین اعظم کا آخری جانشین بہادروں کی طرح اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہو چکا ہے، مگر اس کی موت مسیحیت کی موت نہیں ہے۔ اس کا تاج ترکوں کے قبضے میں ہے تو کیا ہوا؟ اس کا تخت ابھی تک ہمارے پاس ہے، اور یہ تخت اس بہادر کی امانت ہے جو ترکوں کے ہاتھ سے کیسر کا تاج چھین کر اپنے سر پر رکھ لے گا۔ آؤ میرے ساتھ آگے بڑھو اور سوئی ہوئی ترک بھیڑوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑو۔ اس شب خون میں کامیابی ہمیں اس خوش نصیب نوجوان سے ملائے گی جسے قسطنطین اعظم کا جانشین قرار دیا جائے گا۔ دراصل یہ رومت الکبریٰ کے دم توڑتے ہوئے اقتدار کا آخری سنبھالا تھا، جس نے دور دور تک تباہی پھیلاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابلیس اپنے حواریوں سمیت آتش بازی کا لطف اٹھا رہا ہو۔ ترک اس وقت سنبھلے جب ان کے ارد گرد تباہی اور ہلاکت کے سمندر میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ سلطان نے بڑی مشکل سے مٹھی بھر افسروں اور جانثاروں کو اپنے گرد جمع کیا اور ان سے کہا، مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو دشمن نے کس قدر نازک وقت میں ہمیں پریشان کیا ہے۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس سے کبھی غافل نہ رہنا چاہیے۔ دشمن کی اس جسارت سے تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے کہ اگر کوئی چاہے تو انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی اپنی شکست کو فتح سے بدلنے کے لیے جان پر کھیل سکتا ہے۔ لیکن مجاہدوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج سے پورے 2000 سال پہلے سکندر نے مغرب میں جو مادی چراغ جلایا تھا، یہ اس کا آخری سنبھالا ہے۔ تم آگے بڑھو اور زوردار پھونکوں سے اسے ہمیشہ کے لیے گل کر دو۔ فتح تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ سلطان کی للکار پر ترک سنبھل چکے تھے۔ وہ آگے بڑھے۔ یونانی آگ کے سمندر کا سیلاب رک گیا، بلکہ فوراً ہی ایک مختصر سے محاذ پر یونانی پیچھے ہٹنے لگے اور ترکوں کا حلقہ ان کے گرد تنگ ہوتا گیا۔ جولین اپنے سیاہ کلیسائی لباس میں بدحواس ہو کر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لمبی سیاہ سلیب گر چکی تھی، پھر بھی وہ 10-12 یونانی مجاہدوں کے ساتھ سینٹ رومانوس کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ترک میدان میں دھاڑ رہے تھے۔ چراغ بجھ چکا تھا اور اب اس میں دھوئیں کی ایک لکیر بلند ہو کر ہلکے نباتی قسطنطنیہ کے ہر گنبد و مینار پر پھیلی چلی جا رہی تھی۔ جولین جب فصیل کے ایک شگاف سے آگے بڑھ رہا تھا، مسلمان مجاہد اس کی طرف لپکے، مگر سلطان نے انہیں روک دیا۔ بھاگنے والا خود زخمی ہے، اس کے تعاقب کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے آواز بلند کہا، ٹھہرو، پاؤں پھٹنے والی ہے، صرف چند لمحے اور انتظار کرو۔ ہم انشاءاللہ صبح کی نماز صوفیہ میں جا کر پڑھیں گے۔ ہماری قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر کی موت کے بعد مشرقی سلطنت میں ایک ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا جولین اور تھیوڈورا ایک دوسرے سے الگ الگ سیلاب کے رخ بالکل متضاد وسعتوں میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ جولین کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا؟ اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، موت یا گمنامی کا تاریک غار۔ کاش وہ تیر اس کے بازو اور کولہے کی بجائے سینے میں اتر گئے ہوتے، جن کی تکلیف سے اسے موت کی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اور تھیوڈورا ایک دوراہے پر کھڑی تھی، ایک افق پر مسیحیت کا ڈوبتا ہوا آفتاب۔ جولین ہنیاری کیسر جسٹینیانی اور تمام کلیسائی عظمتوں کو تاریکی کے حوالے کرتا نظر آ رہا تھا، اور دوسرے افق پر ایک نئی صبح مسکرا رہی تھی۔ تاتار کیسر کے تاج کو فضا میں اچھالتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت تھیوڈورا کے دل و دماغ میں عجیب کشمکش جاری تھی۔
وہ سوچتی تھی اور سوچ سوچ کر رہ جاتی تھی۔ اس کی سوچ کے دائرے الگ الگ تھے، متضاد اور ان گنت۔ کبھی دبی ہوئی مجروح محبت اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالتی، کبھی قومی غیرت دل پر چرکا لگاتی، اور کبھی اپنی ناکامی کا احساس خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتا۔ سوچ کے ان دائروں میں بھٹکتے بھٹکتے اسے خیال آیا، کیا اب بھی تاتار اسے قبول کر لے گا؟ اور کیا اب وہ خود بھی تاتار کے پاس جانا گوارا کر لے گی؟ ٹوٹے ہوئے بازو گلے کا ہار بن جاتے ہیں، مگر اپنی جگہ سے نکلی ہوئی آنکھیں پھینک دی جاتی ہیں۔ کیا وہ یہ بے نور آنکھیں لے کر تاتار کے سامنے جا سکتی ہے؟ محل کی مرمری کشادہ اور طویل سیڑھیوں پر بیٹھی تھیوڈورا اپنے خیالوں کے ساتھ پرواز کر رہی تھی، اور وہ ابھی تک کسی فیصلے پر نہ پہنچ پائی تھی کہ اس نے دیکھا خون میں لت پت جولین نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے یہ امید ہرگز نہ تھی کہ تھیوڈورا آخری وقت اسے یوں دکھائی دے گی۔ خلاف توقع اپنے سامنے پا کر اس میں عجیب توانائی آ گئی، اور ایک صحت مند نوجوان کی طرح وہ جلدی جلدی سینے طے کرنے لگا۔ لیکن ابھی کچھ فاصلہ باقی تھا کہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا، مگر قدم اس کا ساتھ نہ دے سکے، اور اس کا خون سیڑھیوں کو رنگین کرنے لگا۔ تھیوڈورا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس وقت جبکہ خود اپنی ذات سے اسے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ کسی دوسرے کے بارے میں بھلا کیا سوچ سکتی تھی؟ وہ تو اب جولین کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ اسے زندگی کی آخری منزل پر معلوم ہوا تھا کہ جولین واقعی جادوگر ہے، ایک ایسا انسان جس نے سراب کو سمندر ثابت کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں، جس نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ اس راستے پر دوڑتے دوڑتے اس کے نازک پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور اب یہ چھالے اسے بری طرح تکلیف دے رہے تھے، مگر اس کے اندر جو عقیدہ پرست بلکانی دوشیزہ چھپی بیٹھی تھی اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھی۔ کارڈینل جولین جولین نہ صحیح ایک مسیحی مجاہد آخری وقت تک مسیحیت کی عظمت کے لیے جہاد کرتے کرتے اب دم توڑ رہا تھا، تنہا، بے یار و مددگار۔ تھیوڈورا کو اپنی اور جولین کی زندگی میں ایک عجیب مشابہت نظر آنے لگی۔ آج وہ شخص بھی یتیم و بے نوا تھا، جس کے استقبال کے لیے کبھی ہنگری کا بادشاہ، نامور بادشاہ سجسمنٹ، یورپ کا ممتاز سالار ہنیاڑی اور مشرق کا عظیم ترین کیسر مینوئل سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ خود کون تھی؟ وہ تھی جسے ہنیاڑی اور کیسر مینوئل کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا، لیکن آج وہ بھی بڑی بد نصیب تھی۔ اسے جولین کو دیکھا جو بڑی عاجزی کے ساتھ بدستور اس کی طرف تک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے پیار سے تھیوڈورا کو دیکھا اور کہا، میری بچی، مجھے قسطنطنیہ کی شکست کا ملال نہیں، یہ تباہی تو ناگزیر تھی۔ مجھے مشرقی کلیسا کی روحانی شمع کے بجھ جانے کا بھی غم نہیں، مگر میں مسیحیوں کی اس بے حسی کو کبھی معاف نہ کروں گا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو اجڑتے دیکھا اور اسے بچانے کی ذرا کوشش نہ کی۔ خاص طور پر میں ہنیاڑی کو تو ہرگز نہ بخشوں گا، جس نے مدد دینے کا وعدہ تو کیا مگر پورا نہ کیا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، مگر سلطان محمد کو اب مسیحی مذہب کی بے کسی کا یقین ہو گیا ہے۔ عنقریب ہمارے مقدس مجسمے اور صلیبیں تو گھوڑوں کے قدموں میں پامال ہوں گی، اور ان پر ماتم کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جولین کی آنکھوں سے موت جھانک رہی تھی، جسے دیکھ کر تھیوڈورا کے آنسو نکل پڑے۔ جولین نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ اٹھا کر دعا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے اس ایثار اور مذہب سے محبت پر گواہ رہوں گا میری بچی۔ بے شک تم سینٹ صوفیہ اور سینٹ پیٹر کے گرجوں سے زیادہ مقدس اور قسطنطینو ہرکل سے زیادہ محترم ہو۔ تھیوڈورا، میں ڈرتا ہوں عنقریب سینکڑوں ہوس پرستوں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں گی، لیکن میری بچی، تم عارضی زندگی کی آشائشوں پر رمت الکبریٰ کے وقار اور سارے مغرب کی ناموس کو قربان نہ کر دینا۔ زندگی صرف نام حاصل کرتی ہے اور موت اسلام کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے۔ بولتے بولتے جولین اچانک خاموش ہو گیا۔ زندگی کی وہ آگ جس کی کوئی دبی چنگاری ابھی تک اس کے سینے میں چمک رہی تھی پوری طرح بجھ گئی۔ اس کا وجود اب راکھ کا ایک ڈھیر بن چکا تھا۔ تھیوڈورا کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ اس نے اسے جھنجھوڑا، مگر اب وہ ایک بے جان لاشا تھا۔ تھیوڈورا سوچنے لگی، مکار، جادوگر، آخر وقت تک سحر پھونکتا رہا، لیکن اس کی یہ سوچ دیر پا نہ تھی۔ اب اس کا طلسم ٹوٹ چکا تھا، اور پھر وہ اپنی زندگی پر غور کرنے لگی۔ میں نے آج تک جس چیز سے بھی پیار کیا وہی چھن گئی، جس پھول کو پسند کیا وہی خزاں کے ستم کا شکار ہو گیا۔ میری ہر آرزو، ہر خواہش نامرادی کے مزار میں دفن ہو گئی، اور اس کے دل سے آواز آئی، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے خود کو بدل دو، اپنی دنیا، اپنی کائنات کو بدل دو،
اور وہ سوچتی رہی، تاتار کو دیکھو، کل تک جوزیفیا کی خانقاہ کا دھتکارا ہوا چوکیدار تھا، مگر آج کیسر کا تاج چھیننے والا وہی شخص ہے۔ وہ مشرقی سلطنت کو صفائے ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تاتار نہیں، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے، جس کی سپاہیانہ زندگی کا آغاز کیسر کے سر سے تاج چھیننے سے ہوا ہو۔ نہ جانے اس کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کی خواہش تاریخ عالم میں یادگار تبدیلیاں لائے گی، اور میں ایک زندہ لاش، ارمانوں اور امیدوں کی بوسیدہ قبر۔ میں اسے اپنی مجاوری پر کیوں مجبور کروں؟ میں اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنوں؟ تم اسے چاہتی ہو؟ تھیوڈورا کے دل نے سوال کیا، اور اس کا جواب دینے سے پہلے اس کی روح تڑپ اٹھی، جیسے کوئی پرندہ پنجرے کی ایک ٹوٹی تیلیاں دیکھ کر اڑ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اسے یقیناً چاہتی ہو؟ دوسری بار غور کیا تو تھیوڈورا کی روح مطمئن ہو گئی۔ پرندہ اپنی مجبوری کے احساس سے پنجرے کے ایک کونے میں دبک گیا تھا۔ محبت۔ تھیوڈورا کی روح جیسے مسکرا رہی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی اسے مسکراتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا۔ بد نصیب لڑکی، اب اپنی خوشی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ اٹھی اور اس نے اپنے متعلق فیصلہ کر لیا، ایک عجیب فیصلہ۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ کیسر کے محل میں داخل ہوئی، جس میں ریشمی پردوں کی سرسراہٹ کے سوا زندگی کی کوئی اور نشانی باقی نہ تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد مسیحی جادوگر جولین کا مخصوص کلیسائی لباس پہنے، صلیب ہاتھ میں لیے محل کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب وہ محل کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اس کی نگاہیں فصیل کے اس پار نیلگو سمندر کی سطح پر آبی پرندوں کا فضائی رقص دیکھنے لگی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرندوں کا یہ رقص ایک انجانی مسرت اور عظیم کامیابی ہے، لیکن وہ مسرت کیا ہو سکتی ہے؟ قسطنطنیہ ویران ہو چکا ہے، اس کے محافظ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب دھوئیں اور راگ سے زندگی کی مسرتیں کیسے پھوٹ سکتی ہیں؟ تھیوڈورا کی پلکیں جھک گئیں، اور کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھول کر سمندر کی طرف دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ آبی پرندوں کا رقص ختم ہو چکا تھا۔ سمندری جہازوں کا ایک مختصر سا قافلہ قسطنطنیہ کے سمندر سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا، جہاز بہت دور تھے، مگر ان کے بادبان اور بادبانوں کے ساتھ لہراتے ہوئے یونانی پرچم پتہ دے رہے تھے کہ یہ قافلہ، یہ کمک ہونیاڑی کی کمان میں آئی ہے۔ اس کا دل مسرت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، مسیحی دنیا کا یہ نامور سپاہی شاید اس راکھ میں سے کوئی چنگائی تلاش کر سکے جس سے ایک بار پھر جسم کو گرمایا جا سکے۔ لیکن یہ مسرت، یہ امید، یہ فریب زیادہ دیر تک باقی رہنے والا نہیں تھا۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اب ہونیاڑی کا آنا بالکل بے سود ہے۔ کاش وہ دن کچھ دن پہلے آیا ہوتا، کاش۔ وہ اسی طرح کی باتیں سوچ رہی تھی کہ مان اسے دکھائی دیا، جہاز بتدریج دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی، قسطنطینیہ اعظم کے مقدس شہر سے اٹھتا ہوا دھواں شاید جہازیوں نے دیکھ لیا ہے، شاید ہونیاڑی نے اسلامی پرچم کو قسطنطنیہ کی فصیل پر لہراتے دیکھ لیا، اور اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس مختصر سی سپاہ کے ساتھ اب سلطان محمد کو شکست دینا محال ہے۔ تھیوڈورا کے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز جیسے سمندر کی بےقرار پنہائیوں میں کھو گئے، اور وہ آہستہ آہستہ پھر محل کی مرمری سیڑھیوں پر سے اترنے لگی۔ پاؤں پھٹ رہی تھی۔ سلطان محمد گھوڑے پر سوار سینٹ رومانوس کے دروازے سے قسطنطنیہ میں داخل ہونے والا تھا۔ تاتار نے باریاب ہو کر ہم رکابی کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے مسکرا کر تاتار کو اپنے شبرنگ گھوڑے کی لگام تھامنے کی اجازت دے دی، اور جب وہ شہر میں داخل ہوا تو صبح کے نرم روح جھونکے محمد فاتح کو خوش آمدید کہنے لگے۔ قسطنطنیہ قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ ترک گولوں سے گرے ہوئے مکانات، ملبے اور ان میں دبی ہوئی لاشوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ تاتار محمد فاتح کے گھوڑے کی لگام پکڑے سینٹ رومانوس سے کیسر کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ موڑ مڑتے ہی سلطان کے ہمرکاب افسروں نے ایک یونانی راہب کو دیکھ کر شور مچایا۔ وہ جولین آ رہے، پاپائے روم کا خاص نمائندہ، معاہدے زیجدین کو توڑنے والا مکار جولین۔ جولین کا نام سنتے ہی تاتار کے جسم میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ جادوگر آج پہلی بار اس کے سامنے تھا جس نے اس کی مسرت و محبت کی زندگی میں طوفان مچا رکھا تھا۔ یہ وہی پراسرار راہب تھا جو بلکانی عقیدہ پرست نوابزادی تھیوڈورا کے دل و دماغ اور اس کی روح پر فرما روائی کر رہا تھا۔ تھیوڈورا کے حسن و معصومیت پر اپنا منحوس تاریک سایہ ڈالنے والا یہی شخص تھا۔ جب تک جولین زندہ ہے، سلطنت عثمانیہ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک جولین زندہ ہے، تاتار کے دل کی دنیا میں سکون کا کوئی امکان نہیں۔
تھیوڈورا کو مسرت و اطمینان میسر نہیں آ سکتے۔ تاتار رک گیا، سلطان کا گھوڑا رک گیا۔ سلطان کے ارد گرد جس قدر ترک افسر اور سردار تھے سب کے سب رک گئے، اور ہر ایک کی نظر تاتار پر لگی ہوئی تھی۔ تاتار نے سلطان کی رکاب تھام کر کہا، قسطنطنیہ کے خوش نصیب فاتح، یہ میرا شکار ہے۔ قسطنطینیہ اعظم کے شہر کی فتح کے صدقے میں میرا شکار مجھے مرحمت فرمائیے۔ سلطان نے تاتار کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، تمہیں تمہارا شکار مبارک ہو۔ تاتار نے سب سے پہلے گردن موڑ کر اپنے کندھے کے زخم کو دیکھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی نظریں ارجمن پر مرکوز ہو گئیں جو فاتح قسطنطنیہ کے گھوڑے کے پیچھے تھا۔ اس نے ارجمن کو اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور اسے تولتا ہوا جولین کی طرف بڑھا۔ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر دونوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر دونوں لمحہ بھر کے لیے رکے۔ اس ڈھیلے ڈھالے سیاہ دامن پر کئی بے گناہوں کے خون، کئی معصوم حسرتوں کا داغ آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ تاتار کو ماضی کا ہر واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا گویا جب تک جولین زندہ ہے اس وقت تک تھیوڈورا اپنے دماغ سے سوچنے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنی زبان سے بولنے کی تکلیف گوارا نہ کرے گی۔ جولین رقیب تھا، اور تاتار ایسا جوشیلا نوجوان جو اپنے رقیب کا وجود برداشت نہ کر سکا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور اپنا نیزہ اس کے سینے میں اتار دیا۔ ڈھیلے ڈھالے لباس میں لپٹا ہوا جسم چکرایا، لڑکھڑایا، سنبھلا اور پھر گر پڑا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی جو چیخ نکلی اس نے تاتار کو بدحواس کر دیا۔ اسے بجلی کسی تیزی کے ساتھ نیزہ پھینکا اور اس کی لاش کی طرف لپکا جو اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے منہ پر پڑا ہوا نقاب سرک گیا۔ تھیوڈورا! تاتار چلایا۔ ہاں، یہ تھیوڈورا ہی تھی۔ تاتار زندگی میں جس چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ جس عورت کو زندگی میں اپنانے سے محروم رہا، اب آخری وقت اس کا سر تاتار کے زانوں پر تھا اور تاتار اس پر خاموش جھکا ہوا تھا۔ ارجمن تیزی سے آگے بڑھا مگر اسے سلطان کے گھوڑے سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر جیسے اس نے اپنے آپ سے کہا، تاتار کی ناکام محبت، اس کی زندگی کی آخری حسرت، تھیوڈورا۔ تھیوڈورا نے آنکھیں کھولی، تاتار کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا، اپنا سر اس کے زانوں پر محسوس کیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں، جیسے اسے اعتبار ہی نہ آیا ہو، جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ نیزے نے اس کی پسلیوں میں سے گزر کر اس کا دل چھیڑ ڈالا تھا۔ موت اس کے ایک عضو پر اپنا تسلط جما چکی تھی، اور تاتار سے باتیں کرنے کا توقع کے بالکل خلاف یہ آخری موقع تھا۔ اس کی فتح اور اس کی نجات کی یہ آخری گھڑیاں تھیں۔ اس کی آنکھیں اور اس کی نظروں کے تار تاتار کی نظروں میں ڈوب گئے، جیسے وہ اپنی زندگی کی قیمتی متاع ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے درد کی اذیت کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کی، جن کی گھنی سیاہ پلکیں اب جیسے خمار آلود ہو کر جھکی پڑتی تھی، اور پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر اور کسی انجانے خوف سے ڈر کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، تاتار، جس روحانی شمع کی روشنی میں تم نے مشرقی کلیسا کا زوال اور خوش نصیب سلطان کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کی واضح تصویر قبل از وقت دیکھ لی تھی، اس نور کو تم نے آخر وقت تک مجھ سے چھپا کر جس بخل اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، جی چاہتا ہے کہ اسے کبھی معاف نہ کروں، مگر آخری وقت تم نے اپنے ہاتھ سے میری گناہ آلود زندگی کا خاتمہ کر کے میری روح کو خرید لیا۔ مجھے ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ مجھ کو آخری منزل کی سیدھی راہ دکھانے والے تم ہوگے۔ میرا سر تمہارے زانوں پر ہے اور تم مجھ پر آنسو بہا رہے ہو، لیکن مجھے اپنی موت پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میں مری نہیں، زندہ جاوید ہو گئی ہوں۔ میں نے شکست کھا کر فتح حاصل کی ہے تاتار۔ جولین نے مجھ بد نصیب کی تاریک زندگی کے راستے میں تعصب اور نفرت کی جو شمع جلائی تھی، اس نے میری ناتجربہ کار نظروں کو خیرہ کر دیا ہے۔ میں جگنوں کی چمک کو صبح کا تارہ سمجھ کر ظلمت کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ معصیت کی اس تاریکی میں میرا دل جس نور کے لیے ترس رہا تھا، میں اس سے دور ہوتی چلی گئی، مگر تمہاری محبت نے مجھے کار مذلت میں گرنے سے بچا لیا، اور کسی غیبی قوت نے ابدی ہلاکت کے غار کے دہانے پر پہنچ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بتدریج یوں بند ہونے لگی جیسے برف کے طوفان بنفشہ کے پھولوں پر اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر درد اٹھا، اس کے دل کا آخری ٹکڑا جیسے خون میں تحلیل ہو کر اس کے زخم کے راستے باہر آنے والا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر جیسے وہ دنیا کے نور سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تاتار کا ہاتھ تھام لیا
اور اس کے ہونٹ ایسا ایسا متحرک ہوئے. وہ کہہ رہی تھی، میں نے نادانستگی کے عالم میں حقیقی زندگی سے منہ موڑ کر تمہاری بے حسی کی باعث تمہاری محبت سے آنکھیں چرا کر ایسا گناہ کیا ہے جو کسی طرح معافی کے قابل نہیں. مگر میری آخری تمنائیں تمہاری زندگی سے وابستہ ہیں. تو میری آخری امید ہو تاتار، میری زندگی کی آخری حسرت. کیسر کا تاج چھین کر تمہاری زندگی سے بے نیاز ہو چکی ہے. میں التجا کرتی ہوں کہ اب تم باقی ماندہ زندگی میرے لیے، اپنی گناہ گار تھیوڈورا کے لیے وقف کر دو. جب طلوع و غروب آفتاب کے وقت کائنات توحید کی شہادت دینے کے لیے دم بخود ہو جائے، جب اذان کی آواز سن کر مجرم اور خطا کار روحیں ندامت کے آنسوؤں کے سیلاب میں غرق ہونے کی تمنا کریں، تم اس وقت میرے حق میں دعا کیا کرنا. مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعا میں بار آور ہوں گی، اور نفرت و تعصب کی تاریکی میں زندگی گزارتے ہوئے مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. الوداع تاتار، الوداع. تھیوڈورا تڑپی. اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گرے اور پھر بلند ہونے سے پہلے لرزنے لگے. میرے قاتل، میرے محبوب، الوداع. میں نے تمہیں معاف کیا. تم میری نجات کے ضامن ہو. تھیوڈورا کے بازو ٹھنڈے ہو گئے. تاتار نے انہیں اپنی گردن میں حمائل کرنا چاہا. اس نے مردہ تھیوڈورا کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی. اس نے تھیوڈورا کی بند آنکھوں پر بوسہ دینا چاہا. شاید اس کے تنفس کی گرمی سے تھیوڈورا کی آنکھیں کھل جائیں، لیکن وہ اپنی کسی بھی خواہش کو جامع عمل نہ پہنا سکا. اس کے دل میں طوفان مچل رہا تھا اور آنکھوں میں دھندلاہٹ چھا رہی تھی. سینٹ صوفیہ کے مینار سے اچانک اذان کی آواز گونجنے لگی. تاتار نے تھیوڈورا کو زمین پر اس جگہ پر لٹا دیا جہاں اس کا خون قسطنطنیہ کے چند ذروں کو گلزار بنا رہا تھا. پھر اس نے اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالی. سلطان اس نظارے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے افسروں اور سپاہیوں سمیت آگے بڑھ گیا. تاتار کے قریب صرف ارجمند رہ گیا جو اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ جوزیفیا میں لیٹا ہوا کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، ناقابل تردید حقیقت. ارجمند کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ابھی تک لہرا رہا تھا. تاتار اپنی جگہ سے اٹھا. اس نے یہ پرچم ارجمند کے ہاتھ سے لے لیا اور پر اطمینان کے ساتھ اسے تھیوڈورا کی لاش پر پھیلا دیا. صوفیہ کے صحن میں صبح کی نماز سے فارغ ہو کر فاتح سلطان کیسر کے محل کی طرف آیا، جسے قسطنطنیہ اعظم نے اپنی موجودگی میں تعمیر کروایا تھا، جس کی کشادہ سیڑھیوں پر کبھی سینکڑوں دربان رنگین وردیوں اور کلغی دار روپہلی خودوں کے ساتھ پہرا دیا کرتے تھے. وہاں آج جولین کی لاش کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا. سلطان سیڑھیاں طے کرتا ہوا مرکزی محراب کے قریب کھڑا ہو گیا اور دروازے کھلے تھے، پردے سرسرا رہے تھے، لیکن مشرقی سلطنت کے دارالحکومت کی محل اور دربار میں سکوت کی فرما روائی تھی. ایک ایسا سکوت جو قسطنطنیہ اعظم سے کیسر مینوئل تک تمام رومی سلاطین کے 2000 سالہ مسرور کہکہوں پر ماتم کر رہا تھا. سلطان نے خاموشی کے ساتھ چاروں طرف نظریں اٹھا کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. وہ کہہ رہا تھا، خدا کا شکر ہے آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو ہمارے اجداد نے 8 صدیاں قبل دیکھا تھا. سلطان محل کے اندر داخل ہونے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ انیس بے نے آ کر اطلاع دی، سلطان معظم، قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ظاہر ہو چکا ہے، جسے مسلمان، مسیحی اور یہودی ایک زبان ہو کر معجزہ قرار دے رہے ہیں. بجلی کے لپکے کی طرح نور کی دھار آسمان سے زمین کے اس خطے تک دکھائی دی اور پھر اچانک یہ مزار زمین سے ابھر آیا. سلطان نے کچھ سوچ کر حکم دیا، قسطنطین کے محل اور دربار میں داخل ہونے سے پہلے اس مجاہد کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بے حد ضروری ہے، جو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلا شہید ہے. اور ہاں، شہر میں اعلان کر دو کہ فتح کا جشن حضرت ابو ایوب کے مزار پر منایا جائے گا، جہاں قسطنطنیہ کے فاتح بہادروں کو اعزاز اور انعام و اکرام بخشے جائیں گے. دن پہر سے زیادہ گزر چکا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر میلہ سا لگ گیا تھا. ترک فوج کے افسر اور سپاہی پہنچ گئے. مال غنیمت کے انبار لگ گئے. قسطنطنیہ کی نادر اشیاء کی فراوانی نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی. سلطان کی سواری آئی تو اعلیٰ افسروں نے سلطان کے سر پر سے سونے اور چاندی کے سکے نچھاور کیے، اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو باری باری افسر اور بہادر سپاہی انعام و اکرام لینے کے لیے آگے بڑھے. ہر شخص سلطان کے سامنے ادب سے جھکتا، انعام لیتا اور پھر الٹے قدموں واپس لوٹ جاتا. سلطان کی نظریں افسروں اور سپاہیوں کے اس ہجوم میں تاتار کو ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ کہیں نظر نہ آتا تھا. سالار اعلیٰ نے سلطان کی بے قراری نظروں کا مدعا سمجھ کر کہا،
اللہ جانے تاتار کہاں چلا گیا، اور سلطان کی نظر فوراً دھندلا گئی۔ قسطنطنیہ کا اصل فاتح تو تاتار تھا، جسے کیسر کے سر سے تاج اتارا تھا، اور سلطان وہی تاج اپنے ہاتھ میں پکڑے تاتار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر تاتار جہاں تھا سلطان کو اس کا علم تھا۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے سالار اعلیٰ سے کہا، قزل پاشا، آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کی تکمیل پر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور بالکل اسی طرح تاتار کو اپنی محبت کی ناکامی کا غم ہو رہا ہے۔ جس طرح مجھے خوشی منانے کا حق ہے، اسی طرح تاتار کو بھی ماتم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر دکھ ہے تو صرف اتنا کہ وہ آخری وقت تک میری خوشیوں میں شریک رہا، مگر میں اس کے غم میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس نے کیسر کا تاج میرے قدموں میں ڈال دیا، مگر میں ایک عورت کی زندگی اس کے حوالے نہ کر سکا۔ قزل پاشا نے سلطان کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا، امید ہے قسطنطنیہ کی گورنری بہت جلد اس کا غم دور کر دے گی۔ سلطان نے جیسے بڑے خلوص سے جواب دیا، خدا کرے۔ ایک طرف ترک افسر قسطنطنیہ کی فتح کی خوشی میں فاتح سلطان سے انعام و اکرام لے کر واپس جا رہے تھے، اور دوسری طرف تاتار ارجمند کے ساتھ تھیوڈورا کی لاش سینٹ صوفیہ کے سائے میں لا کر دفنا رہا تھا۔ دوست اور دشمن اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہتے، سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فصیل پر پرچم گاڑنے والا یہی شخص تھا، کیسر کے سر سے تاج اتارنے والا یہی شخص ہے۔ مگر اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ تھیوڈورا کی لاش جیسے اس کے نزدیک مشرق و مغرب کی سلطنت کے مشترکہ خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ دوپہر کے قریب جب وہ تھیوڈورا کو فانی دنیا کی آخری منزل پر پہنچا چکا تو سلطان نے فتح کا دربار برخاست کیا، اور اس نے تاتار کے لیے جو تحفہ منتخب کیا تھا اسے لے کر خود تاتار کی تلاش میں نکلا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ تاتار اپنی ناکام محبت کو صوفیہ کے سائے میں دفنا رہا ہے۔ جب سلطان وہاں پہنچا اس وقت تاتار مٹی کی آخری مٹھی تھیوڈورا کی قبر پر ڈال کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے خالی ہاتھ جاڑ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ سلطان کے جلووں میں ابھی تک ترک فوج کے سارے اعلیٰ افسر اور بہادر سپاہی موجود تھے۔ کیسر کا تاج بھی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چپکے سے تھیوڈورا کی قبر کے قریب آیا، تاج قبر کے اوپر رکھ دیا اور خاموشی سے تاتار کی طرف دیکھا۔ تاتار کی نمناک آنکھیں کیسر کے تاج پر مرکوز تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے، جیسے وہ کہہ رہا تھا، تھیوڈورا دیکھو، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے تاج چھیننے کی بھی تکلیف نہیں دی۔ اٹھو، تم میرے ہاتھ سے جو تاج چھیننا چاہتی تھی، آج محمد فاتح وہ تاج خود اپنے ہاتھ سے تمہارے سر پر رکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سلطان تاتار کے پاس آیا اور کہا، تاتار چلو، میں نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج سے اس کا نام استنبول ہے، اور استنبول کی گورنری تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تاتار نے سلطان کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور تھیوڈورا کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، کیسر کا تاج چھین کر تمہاری زندگی بے نیاز ہو چکی ہے۔ میں التجا کرتی ہوں کہ اب تم باقی ماندہ زندگی میرے لیے، اپنی گناہگار تھیوڈورا کے لیے وقف کر دو۔ جب طلوع و غروب آفتاب کے وقت کائنات توحید کی شہادت دینے کے لیے دم بخود ہو جائیں، جب مؤذن کی اذان سن کر مجرم اور خطا کار روحیں ندامت کے آنسوؤں کے سیلاب میں غرق ہونے کی تمنا کریں، تم اس وقت میرے حق میں دعا کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں بار آور ہوں گی، اور نفرت و تعصب کی تاریکی میں زندگی گزارتے ہوئے مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تاتار کے ہاتھ غیر ارادی طور پر دعا کے لیے اٹھ گئے، محمد فاتح کے ہاتھ بھی اٹھ گئے، تمام افسروں اور سپاہیوں کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ تاتار رو رو کر تھیوڈورا کی مغفرت کے لیے اللہ و زاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اور استنبول کا فاتح اپنی ساری فوج کے ساتھ آمین کہہ رہا تھا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔